شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ کوئی ہمسر برابر کا ند یا شریک بنانا، جیسے عبادات میں، قربانی میں، مدد طلب کرنے میں، شفاعت میں، یا دعا کی قبولیت میں، یا ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنا۔ ہماری توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا۔ ہم بندوں کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے، کبھی زندگی میں اللہ کی بھی ایسی بڑائی بیان کی؟ اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے۔ تو توحید کیا ہے؟ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اور شرک کی اقسام میں ایک فعلی شرک ہوتا ہے، جیسے نجومیوں کے پاس جانا، تعویذ لٹکانا، منکے لٹکانا، جسم کی حفاظت یا گھر وغیرہ کو حسد اور نظر سے بچانے کے لیے کچھ لٹکانا۔ آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ اپنے گلے میں یا ہاتھ میں ایک آئی بنی ہوتی ہے، بلو آئی اس کو کہتے ہیں، شاید بلو آئی، وہ پہن کے رکھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ بلو آئی ہمیں نظر اور حسد سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ کئی لوگ گھر میں بھی شاید لٹکاتے ہیں، مجھے علم نہیں، کچھ یاد ایسے پڑتا ہے کہ گھر میں لٹکاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں لٹکاتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لٹکنے سے نظر نہیں لگے گی، حسد نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کالی چیز شاید لٹکاتے ہیں، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان میں گاڑیوں کے پیچھے کسی نے میری توجہ دلائی کہ آپ نے یہ گاڑی کے پیچھے لٹکتے دیکھا۔ میں نے کہا لوگوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کوئی کی ہوئی ہے اپنی، جیسے عورتیں پیچھے پراندہ لٹکاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی فیشن ہو، رواج ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگے۔ کچھ لوگ بچوں کو تل لگا دیتے ہیں، کالا تل، اس لیے کہ نظر نہ لگے، کیونکہ وہ آتا نا حدیث میں کہ شرک جو ہے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی سے بھی زیادہ خفیہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے داخل ہو جاتا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے کہ وہ تل کہاں سے بچائے گا، کتنی حماقت کی بات۔ لیکن میرا خیال ہے اتنی اکثریت میں یہ چیز ہے، میں نے بہت دفعہ اپنے آس پاس بھی یہ چیز دیکھی، اور میں سمجھتی تھی کہ خوبصورتی کے لیے لگاتے، منکے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، دھاگے لٹکاتے ہیں، انگوٹھیاں کچھ ایسی پہنتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ سلیمانی انگوٹھی ہے شاید، بازو پہ کچھ باندھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ من گھڑت عقیدے ہیں، خود سے ہی گڑھ لیا ہم نے، توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ہم اپنا دین ایمان خراب کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرکیہ افعال ہیں۔ پھر لوگ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اللہ نے آپ کو نہیں عقل دی کہ آپ خود بھی سوچیں کہ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، کچھ کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بنیاد تو دین ہی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ اپنی حاجتیں اور مقصد پورا کرنے کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں جا کے در و دیوار کو، کچھ وہاں جا کے سجدہ بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ قولی شرک ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان سے شرکیہ الفاظ، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا، تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، کعبہ کی قسم، زندگی کی قسم، تمہارے والدین کی قسم، یہ بھی شرکیہ الفاظ ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، کعبہ کی بجائے رب الکعبہ کہیں، قرآن کی قسم اگر اس کو مخلوق سمجھ کے مان رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہو انسان کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بہت عظمت ہے، یہ بہت سیکرڈ ہے، ان کو سیکرڈ سمجھے، یہ شرک اکبر بن جاتا ہے، یعنی یہ من کے اور یہ ساری چیزیں سیکرڈ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، اللہ اور فلاں، اللہ کے ساتھ اور کو ملا دیا، شرک ہو گیا۔ آپ نے اللہ کے ساتھ اور کو شریک کر لی، اور کہاں سے آ گیا؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارا فضل اللہ کا ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا، اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا، طاقت اللہ کی ہے، اس نے سبب، کیونکہ سبب اختیار کرنا شرک نہیں ہے، تو اللہ نے کسی کو سبب بنا دیا۔ اسی طرح جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نو وے، شرک ہے۔
جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ کانا. یہ تھوڑی کہتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت وہ ہو جائے گا، نہیں، جو اللہ چاہے گا بس وہ ہوگا. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور غیر اللہ کے درمیان برابری کرنا جائز نہیں. پھر اسی طرح ریاکاری، دکھاوے کے کام کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حج عمرے کرنا کہ ان کے سامنے میں بہت نیک پاک کہلواؤں. پھر اسی طرح نحوست پکڑنا، کسی انسان کو منحوس سمجھنا، پرندوں سے نحوست پکڑنا، بلی سے نحوست پکڑنا. الطیرہ تو شرک، کوئی چیز منحوس نہیں ہے. نحوست انسان کے اپنے گلے میں لٹکی ہوئی اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. نفع نقصان صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر اسی طرح توحید کے اپوزٹ کفر بھی ہے، یعنی توحید کا انکار کر دینا. چاہے آپ اللہ کا انکار کر دیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا ہے، کیونکہ کفر عدم ایمان کو کہتے ہیں. ایمان کا نہ ہونا کفر ہے. میں نہیں مانتا اللہ کو. آج آپ دیکھیں کہ خود مسلمانوں کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، یا بچوں میں سے یا پھر ماحول کے اثر سے، کہ نو مور بلیف، یہ کفر ہے. یعنی کسی کو بھی نہ ماننا، اللہ کو بھی نہ ماننا اور کسی کو بھی نہ، جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. تو ایمان کی ضد کفر ہے، تقوی کی ضد بھی کفر ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا. اسی طرح شکر گزاری کا اپوزٹ بھی کفر ہے، اور وہ ناشکری کے معنوں میں ہے. احسان کی ضد بھی کفر ہے، نیک عمل کی ضد بھی کفر ہے. یعنی اس کا 5واں میننگ ہے، یعنی کئی معنی ہیں کفر کے. اور کفر کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک کفر اکبر ہے اور ایک کفر اصغر ہے. بڑا کفر اور چھوٹا کفر. کفر اکبر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، وہ مسلم امہ سے ہی نہیں رہتا. اور کفر اصغر وہ ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا. کفر اکبر میں انکار اور جھٹلانا آتا ہے، حق سے روگردانی، نفاق یعنی اوپر سے اسلام کا اظہار اور اندر سے انکار، شکوک و شبہات کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں اور ہم ایسے ہی مان رہے ہیں، پتہ نہیں مرنے کے بعد کوئی جنت دوزخ ہے بھی یا نہیں. یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، یہ بھی کفر کی طرف لے جاتے ہیں. اور دوسری قسم کا کفر کفر اصغر کہلاتا ہے، جو عملی کفر ہوتا ہے، یعنی زبان سے کہہ دینا لیکن عمل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا، اللہ کے احکام نہ ماننا، نماز کا انکار، روزے کا انکار، حج کا انکار، ان سب چیزوں کا انکار. تو یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور اگر قرآن کھول کر دیکھیں جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں ہیں. جو لوگ توحید اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہو جاتا ہے، اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. انہیں روشنی مل جاتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. حیات طیبہ ملتی ہے، پاکیزہ زندگی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. دنیا اور آخرت میں سامان زندگی ملنے کی بشارت ہے، دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا اور آخرت میں مکمل امن ملتا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک کے ساتھ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں جس قدر بندے کے دل میں توحید مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی اس کا ایمان قوی ہوتا ہے اور اس کا اللہ پر اطمینان، توکل اور یقین بڑھ جاتا ہے. قل هو اللہ احد اگرچہ حروف کم ہیں لیکن یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 آف قرآن کے برابر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید والی آیات باقی آیات سے افضل ہے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے. دل اور روح کی پاکیزگی بھی توحید سے ہے. توحید ہی کی بنا پر، لا الہ الا اللہ کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، گناہوں کی بخشش ہوگی. کبیرہ گناہوں کے باوجود بخشش ہو جائے گی. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جیسے چوری ہے، زنا ہے، لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے انشاءاللہ اگر توبہ کر لی تو معاف ہو جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کی اور مر گیا اور سزا ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے شراب نوشی کر لی یا کوئی اور ایسا کام، لیکن توحید پر ہے، انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آگ سے نکل آئے گا.
اور جنت میں داخلہ تو ہے ہی توحید پر مبنی۔ پھر شرک کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک کرنے والوں کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مسند احمد میں آتا ہے جب اللہ عز و جل اولین و آخرین کو اس دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ایک منادی آواز لگائے گا، کیا جو شخص کسی عمل میں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرے جس کے لیے وہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء کے شرک سے بیزار ہے، یعنی اگر ہم اپنے نیک اعمال کو اللہ کے لیے نہیں کرتے، بندوں سے اجر پانے کے لیے اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا بھی قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ جن کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا انہی سے جا کر اجر لو۔ پھر یہ کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ توحید کو جاننے کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی جانا جائے، کفر کو بھی جانا جائے، اور پھر توحید کے حصول کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ ہمیں توحید خالص عطا فرما، اور اس کا اظہار کیا جائے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے۔